اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے آدم، کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے۔ دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا ہے کہ پانی پیو، بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا۔ ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ۔ اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے۔ کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو۔ پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں، اور وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو، یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہ بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا۔ تو خواہشات، یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان، ورنہ تو بھائی سارے چرسی ہیروئنچی ہوتے بھائی۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگس لیتے ہیں۔ چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا، وہ پیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں، انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا۔ تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے کہا چرس۔ تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی، ان کو بولا تو نہیں میں نے، بے عزتی ہو جاتی، لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے؟ چرسی ہے۔ مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا، اس کی انگلش پہ نہ جانا، ہے چرسی، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں، ہر آدمی شراب پیتا ہے، ہر آدمی زنا کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے، جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی، تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ؟ لائف کو انجوائے کرو، وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے بھائی صحت بچا کے، مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا، تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئن چی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئن چیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار، یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے، تو وہ جو چاہے کرے بھائی۔ مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت
तबीयत माइल होती है, जो हर एक की माइल होती है, उलमा की भी होती है, बुजुर्गों की भी होती है, आमी आदमी की भी होती है, ये तो इंसान की नेचर है। भाई भूख लगी होगी तो रोजे में दिल शदीद भूख लग रही है, आप देखो जब रमजान गर्मियों का रोजा हो और दस्तरखान पे बैठे हुए हो, सामने चाट और पता नहीं क्या क्या चीजें मजे मजे की रखी हुई होती है, तो मुफ्ती साहब भी टाइम देख रहे होते हैं ना जल्दी जल्दी, यार कितना टाइम रह गया, क्या ख्याल है, तो पता चलता भाई उसका भी दिल चाह रहा है। तो बुजुर्ग बैठे होंगे वो भी बार बार देख रहे होंगे, अजान की तरफ तवज्जो होगी कि यार कब सायरन बजेगा या कब अजान होगी। तो ये जो ख्वाहिशात अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हैं, इन ख्वाहिशात की तरफ हर एक की तबीयत माइल होती है, लेकिन उन ख्वाहिशात पे मुसलमान अमल क्यों नहीं करता? भाई नाजायज है, जमीर मलामत करता है, भाई सजा मिलेगी इस पर, दुनिया में बदनाम भी हो सकते हैं और आखिरत में भी सजा मिल सकती है। ये चीजें हैं जो जिना से भी रोकती हैं, शराब से भी रोकती हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज से भी रोकती हैं और बहुत सारी चीजों से। शैतान क्या करता है कि जब आप ब्रेक लगा रहे हो ना, उसके अंजाम को देख के, तो शैतान उसका भयानक अंजाम पे एक चमक पट्टी जो है ना, या एक खूबसूरत चादर लगा के उस भयानक अंजाम को खूबसूरत करके दिखा देता है। बात आ रही है समझ में? शराब पीने वाला जो पहली दफा शराब पीता है तो उसे पता होता है कि ये गलत है, तभी वो कभी अपनी औलाद के लिए शराब को पसंद नहीं करेगा कि मेरे बच्चे भी शराबी हो, मेरी बेगम भी शराब पीती हो, मेरे अब्बा भी पीते हो, मेरी अम्मा भी पीती, वो कहेगा मैं ही पीऊं, बाकी मेरे रिश्तेदारों में कोई ना पिए। तो पहली दफा जब शैतान उसको शराब पिलवाता है, उसे पता होता है कि ये इंसान को पता होता है ये गलत है, इसका अंजाम बुरा है, सिर्फ जिगर खराब हो जाता है और फिर आदत पड़ जाती है, नहीं मिलेगी तो दिमाग खराब होगा और कत्ल भी हो जाते हैं, सब वाकयात उसके सामने होते हैं, लेकिन वो ये कह के पीता है कि शैतान उसे कहता है अगर तुमने ये लज्जत हासिल नहीं की और इसके बगैर ही दुनिया से चले गए तो ये मजा तो बोलो भाई रह गया। बाज दफा ये कहता है पी लो, एक दो दफा से क्या होता है तौबा कर लेना। बाज दफा ये कहता है तुम्हारी टेंशनें इतनी हैं कि शराब का जो नुकसान है वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं है जितना ये टेंशन तुम्हें नुकसान दे रही है, तो इलाज के तौर पर पी लो, ये टेंशन तो खत्म होगी ना। भाई लोगों को गम होता है ना, स्ट्रेस में आते हैं, कोई भाग गई, कोई मंगनी टूट गई, कहीं जॉबलेस हो गए, दर्जनों किस्म के मसाइल दुनिया में लोगों के साथ चल रहे हैं, तो अब वो स्ट्रेस होती है, टेंशन वो चाय से खत्म नहीं होती, वो कॉफी से खत्म नहीं हो रही, तो कहते हैं यार थोड़ा सा पी लेते हैं, दिमाग क्या हो जाएगा, रिलैक्स, वो टेंशन भूल जाएंगे। तो ये शैतान एक ये क्या करता है, वज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान, कुरान कहता है कि शैतान किसी बुराई में जो बदबू है ना और जो गंदगी है उसको हटा के उसको मुज़य्यन कर देता है। जीनत किसे कहते हैं? जीनत कहते हैं ना, कोई मुज़य्यन, मुज़य्यन का मतलब ये नहीं कि ये चीज वाकई अच्छी है या नहीं है, मेकअप अच्छा है इसको जीनत कहते हैं। भाई जीनत ऊपर की चीज है ना, खवातीन जो ब्यूटी पार्लर में जाके बनती हैं तो क्या अंदर से थोड़ी चेंज हो जाती हैं? जो बदसूरत है वो बदसूरत ही रहती है, जो खूबसूरत है वो खूबसूरत, लेकिन बदसूरत को डिस्टेम्पर करके खूबसूरत बना दिया। देखने में ब्यूटी पार्लर वालों की कोशिश होती है कि देखने में अच्छी लगे, दूल्हा भी आजकल ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या होता है, देखने में कैसा लगे। तो जीनत का ताल्लुक देखने से है कि देखने वालों को अच्छा लगे, हकीकत में अंदर से अच्छा हो या ना हो, क्योंकि अंदर से अच्छा करना उसके लिए बादाम खाने पड़ेंगे रोजाना, एक पाव पिस्ते खाने पड़ेंगे और फिर एक्सरसाइज, जॉगिंग। कहते हैं यार 6 साल में जाके फिर भी यकीन नहीं है कि लगेंगे भी नहीं लगेंगे, तो सही है ना। तो उसका तरीका ये वक्ती तौर पे बादाम में विटामिन ई होता है, तो ऐसा को डिस्टेम्पर कर दो जो देखने में ई नजर आए, देखने में लगे भाई स्किन जो है विटामिन ई से भरी हुई है। तो वो वक्ती तौर पर काम चलाया, उसके बाद फिर जो है शादी मादी हो गई, उसके बाद दोबारा से वैसे पुराने जैसे थे वैसे ही निकल आए। तो जीनत का मतलब क्या होता है, देखने में अच्छा। तो कुरान के अल्फाज देखें, वज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान इनके बुरे आमाल को मुज़य्यन कर देता है, यानी बुराई से बुराई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा बना देता है कि देखने में वो बुरा क्या लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, देखने में अच्छा लग रहा होता है। गौर करोगे तो नहीं लगेगा। देखो जो चीज देखने में अच्छी लग रही होती है, अगर उसकी गहराई में जाके गौर करोगे तो फिर अकल फैसला करती है हकीकत में भी है या नहीं है। लेकिन शैतान जब देखने में एक चीज को अच्छी बना देता है ना, तो शहवत परस्त लोग फिर ज्यादा डीप में जाके गौर करने का तकल्लुफ नहीं करते। वो कहते हैं यार अच्छा है ना, बस नजर आ रहे हैं ना, अच्छा तो हासिल कर लो इसको। शराब जैसी बदबूदार चीज को भी शैतान अच्छा बना के पेश कर देता है। ये शैतान क्या करता है, अमल को मुज़य्यन, बुरे अमल पे खूबसूरत, जैसे कोई गंद पड़ा हुआ हो उस पे आप एक रेशमी चादर डाल के सामने रख दें तो देखने में लगेगा भाई बड़ी कोई मरगूब डिश है, अंदर जाओगे घुसोगे तो पता चलेगा गंदा है। तो शैतान भी पटियां पढ़ाता है, शराबी को ये सिखा देता है कि भाई देखो पी लेके थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, हर वक्त की टेंशन। तो ये नहीं पता भाई साहब तूने जो इतनी टेंशनें पाली हुई है उनमें से एक और टेंशन पाल रहा है तू, 10 पहले थी, ये टेंशन खत्म नहीं करेगी, बल्कि एक और टेंशन, अब एक शराब की टेंशन भी तुम्हारे साथ लग गई है। पहले 10 गम थे, 10 गम में एक जॉबलेस होना, एक बेगम का काबू में ना आना और आमिलों का पैसे खा जाना, सही है ना, घर में खून के छींटे नजर आना, सर पे बाल ना उगना और
چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ اور تمہیں شوگر کا مسئلہ, یہ 10 قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے. محلے میں عزت نہ ہونا. آپ شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی, ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی. وہ ٹینشن یہ کہ ابھی یہ نہ ملی تو وہ باقی 9 ٹینشنیں بھول جائے گا. تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ کہ یہ ہر وقت چاہیے تجھے, اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے. کیا خیال ہے؟ بیگم الگ ٹینشن میں, تو اب تو سراپا ٹینشن بننے والا ہے, سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن. کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیے 2-4. تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے, ٹینشنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا, تسلیاں دیتا ہے. خودکشی کرنے والا کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے نا. کتنی بڑی برائی ہے, خود بھی مر رہے ہو, لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو, لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم. حالانکہ ٹینشن تو بڑھے گی مرنے کے بعد, ختم تھوڑی ہوگی, اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے, جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیچ دیتے ہیں نا, تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے. جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں. تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ, ہم ماڈرن ہیں, آزاد ہیں, کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو. خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی, مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ. مردوں کے مزے لگ گئے, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہے تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں. او بھائی, مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں. بربادی آپ کی ہے, تباہی آپ کی ہے. ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ ٹائٹ نا, خوبصورت خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا, اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا, وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا, اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں, یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر, اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا, تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فإن له معیشۃ ضنکا, اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے, اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہے. لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں, وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو, اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے.
پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو، ڈپریشن میں گیا ہو۔ باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے۔ آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے۔ تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے، کوئی کاٹ رہا تھا اس کو، کتنا غم کتنا غم کتنا غم۔ اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا، ایک بات۔ نمبر دو، اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا۔ دوسرا نقصان اس ٹینشن کا، یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے، جو ہونی نہیں چاہیے۔ موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں۔ پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا، وہ یہی والی چل رہی ہے، اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا، کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو پہلا کام، شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا۔ دوسری بات، چلو ثواب نہ ملے، گناہ بھی تو نہ ملے، بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا۔ تیسری بات، اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے۔ بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے، جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے۔ بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، امتحان میں فیل ہو رہا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے، اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے، فیل ڈبل ہو رہی ہے، تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے، اب میں محنت کروں گا۔ بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں، اس کی آواز تو تیز کرو بھائی۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے، جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چلے۔ تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا، ٹینشن میں گیا، کس بات سے؟ اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں، اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا۔ مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے، مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے۔ تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں، اس کے 3 سائیڈ افیکٹ ہوئے، کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی۔ پہلی غلطی، پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ۔ وہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا، ایک عذاب ہے، تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا، اس نے ٹینشن میں ڈالا، یہ ایک سائیڈ افیکٹ۔ نمبر 2، اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو، بلا وجہ کا عذاب۔ نمبر 2، گناہ ملا اس کو۔ اور نمبر 3، اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے؟ غلط۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا۔ اے اللہ، ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں، میں بہت ٹینشن میں اس وقت، تو اے اللہ کل دیکھوں گا، اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا۔ بات یہ بھی غلط تھی بھائی، اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو، لیکن ڈیلے کر دیتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا، ابھی میں بہت غصے میں ہوں۔ جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے، بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں۔ بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا، دے دو طلاق دے دو، تو غصے میں دے دیتا ہے، تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں، اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے۔ گٹکا کھانے چلا، ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے، کچھ تو کھائے نا، ٹائم گزارے باہر جا کے۔ گٹکے کا علاج ہو جائے گا، تیزاب سے کلیہ کرا دیں گے، ڈیٹول سے کلیہ کرا دیں گے ہم اس کو، طلاق کر علاج نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہے؟ فیصلے غلط۔ وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا؟ بھائی ریلیکس ہو جا، کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا، 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا، جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا۔ نا، فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اس شیطان، اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا، تو مجھے قیامت تک زندگی دے۔ میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، ایسی کی تیسی۔ یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا، کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا، یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ، یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا؟ اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا، پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا، پھر تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، خدا کی طرف سے نہ ہو، آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو، اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں، اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے۔ الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے، اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اللہ میاں نے کہا جا بھائی، کھلا میدان ہے، میں نے آدم کو بنایا، میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا، جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے، لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا، تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ یہ ہے کھلا میدان ہے،
मैच है, इनिंग है, जा तू भी खेल और मेरे नेक बंदे भी खेलेंगे तेरे साथ। और ये मुकाबला अब तक चल रहा है और क़यामत तक बोलो चलता रहे। तो शैतान ने क्या किया, इस टेंशन में फैसला सही किया या गलत? गलत। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अगर मैं और आप गलत चीज की टेंशन ले रहे हैं तो उस टेंशन में 3 अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। नंबर 1, टेंशन में आप खुल के मुसीबत, ये एक नया। नंबर 2, इसी को नंबर 1 में शामिल करने कि ये टेंशन बराए टेंशन, इस पे सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। जैसे शैतान अब तक डिप्रेशन में है और जहन्नम में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। तो हम भी अगर गलत चीजों पे टेंशन लेंगे तो हमारी डिप्रेशन भी बढ़ेगी और उल्टा उस डिप्रेशन पे हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। और तीसरी बात, हम फैसले गलत करेंगे जिससे हमारी टेंशन और बढ़ेगी, जो कि आज हो रहा है। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। आज जो लोगों को टेंशन हो रही है ना, वो हुब्बे दुनिया की वजह से हो रही है। शैतान में क्या था, वो ये देख रहा है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं, सॉरी वो ये देख रहा है कि मुझे क्या नेमत नहीं मिली। ये नहीं देख रहा है कि मुझे कौन कौन सी नेमतें मिली हुई हैं। वो ये देख रहा है कि मुझे ये वाली नेमत नहीं मिली कि मैं आदम से भी अफजल हूँ अल्लाह की नजर में, मैं ये मकाम चाहता था। यानी वो ये देख रहा है कि मैं 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूँ, मैं 21वें का क्यों। अबे तू ये देख के 21वें का लाखों के मुकाबले में कितनी बड़ी फजीलत रखता है 21वें ग्रेड का ऑफिसर। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। एक औरत ये सोच रही है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया। वो ये नहीं देख रही कि अल्लाह मुझे गधा घोड़ा हैवान भी बना सकता था, मुझे इंसान बना दिया उसने। एक आदमी ये देख रहा है कि मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूँ। वो ये नहीं देख रहा कि मुझसे मातहत कितने लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, वो भी तो अल्लाह की दी हुई फजीलत है। एक आदमी ये देख रहा है कि मेरी सेहत, वो जो क्या है, आर्नल्ड है, क्या नाम है उसका जो बॉडी बिल्डर, आर्नल्ड, मेरी सेहत आर्नल्ड जैसी क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहा है कि तू अस्पताल में जा, टीबी के और कैंसर के मरीज नजर आएंगे, तू शुगर अदा करके तू दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तुझे अल्लाह ने लाखों लोगों पे फजीलत दी है, तू मुकाबला कर रहा है आर्नल्ड से। हर आदमी अपने आप को अपने से बड़े से कंपेयर कर रहा है, हालांकि उससे छोटे लाखों नहीं एक करोड़ों हैं जिन पर अल्लाह ने इसको फजीलत दी है। ये कमबख्त इस पे रो रहा है कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है। तुझे ये नहीं पता कि बहुत से लोग किराए पे भी नहीं रहते, जाओ छपड़ों में जाके, रोडों पे जाके देखो, पड़े हुए हैं। ये नाशुक्री है। ये ऐसे है कि शुक्र का मौका था और टेंशन ले रहा है, इसका मतलब 0 से भी टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है और इसको गर्मी लग रही है, इसको हीटर लगाना था और ये एयर कंडीशन की बातें कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मौका था हीटर लगाने का, ठंड हो रही है, और ये क्या तलाश कर रहा है, कह रहे मेरे पास एयर कंडीशन के पैसे नहीं है। ओ भाई तू हीटर नहीं, इस्त्री जला के गर्मी हासिल कर ले, एसी की बातें मत कर तू। आज मेजॉरिटी को जो टेंशन है ना वो इस बेस पे है। फिर कहते हैं खुशियां ही नहीं है जिंदगी में। तो मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां नहीं है ना, इस पे ये ना समझो कि इस पे अल्लाह ताला तुमसे कहेगा कि चलो दुनिया में बेचारा गमज़दा है तो आखिरत में क्या दे दूंगा मैं उसको खुशियां। मैंने कहा तुम्हें ना दुनिया में मिली ना आखिरत में, ना दुनिया में खुशियां मिलेंगी और आखिरत में भी क्या होगे, महरूम। अल्लाह कहेगा मौका खुशी का था और तू मना क्या रहा है, गम। हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह सर्दी वाला टेम्परेचर कब शुरू होता है, सही है ना, कि हमें उस वक्त सर्दी लगनी चाहिए। भाई देखो दोबारा मिसाल समझा देता हूँ। 26 डिग्री जब होता है ना टेम्परेचर, तो भी इंसान को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है। लोग नॉर्मली एसी का टेम्परेचर कितना रखते हैं, बोलो ना 26 या 28। बहुत कोई साइबेरिया से आया तो 18 पे ले आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग हमारी गाड़ी में बैठे 18 पे करके चला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं ठिठर गया, मैं वहीं का वहीं, मैं उतर ही नहीं पा रहा गाड़ी से, जम गया। हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ को ऐसा होता है कि वो उनको 28 भी बहुत सर्दी लग रही होती है, ये गुटके वाले का टेम्परेचर होता है। लेकिन नॉर्मली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक शरीफ इंसान को किस टेम्परेचर में इजी फील करता है वो, तो आमतौर पे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं 26 एक ऐसा टेम्परेचर है, या 28, 26 से 28, इसमें इंसान क्या फील करता है, बोलो ना इजी। अब इसमें अगर कोई इजी फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर इसको बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो उसको तो हो सकता है 30 में भी सर्दी लग रही हो, 30 टेम्परेचर सर्दी लग रही है। तो ये एसी का या टेम्परेचर का फॉल्ट नहीं है, ये इसका बोलो अपना फॉल्ट है। यहाँ तक बात आ गई है दिमाग शरीफ में, तो खूब समझ लो अल्लाह मियाँ ने भी ना एक मयार रखा है कि ये नेमतें जिसके पास हैं उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है इसका मतलब ये पागल है, इसका मतलब क्या है, इसका दिमाग क्या हो गया है, खराब। तो वो कितने डिग्री खुशियां मिले कि आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको सर्दी लगनी चाहिए, और कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी लगनी चाहिए आपको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डिग्री बता दी हमें कि जिसको 3 चीजें मिल गई ना, तो इसका मतलब ये
یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب اس کو خوش رہنا چاہیے، اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، 2 وقت کا کھانا۔ کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا، بالفعل ہو یا بالقوہ ہو۔ یہ تھوڑی عربی ہے، میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں، اصطلاح ہے۔ بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے، آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا، میرا اور میرے بیوی بچوں کا، یا جو میرے زیر کفالت ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں، ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے؟ بولو، موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں، صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں بالقوہ۔ ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے، لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں۔ اتنی اللہ نے ایبلٹی، قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے، پرسوں کا نہیں، بس کل تک کا۔ اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو، ڈپریشن میں جا رہے ہو، تو یہ آپ کا اپنا، بولو ابے بولتے کیوں نہیں، یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے۔ آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں، بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے 1 سال کے لیے، 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، یہ غریبیاں ہیں، غریبیاں۔ ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو، غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے، دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان، لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے، ہوس کا مریض ہے۔ اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں، 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ۔ جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی، اس نے کہا 20 روپے کی۔ اچھا بھائی سالن کتنے کا؟ پتہ نہیں، روٹی سالن کتنے کا؟ جی اتنے کا۔ اور رائتا، اسے کہا رائتا فری ہے، تو کہا 10 رائتے لے آؤ، خالی 10 کیا لے آؤ؟ رائتے لے آؤ۔ 2 ٹائم کا کھانا۔ تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے، کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ صبح اٹھا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، بیلچا گیتی ہاتھ میں، ٹماٹر کی ریڑھی ہے اس کے پاس، ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز، بولو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے۔ نمبر 2، رہائش۔ رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں، بولو، سو سکے، چاہے اپنا ہو، چاہے کرائے پر ہو، چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس میں وہ طوفان سے، آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے، تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر۔ آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں، چاروں طرف سے پیک گھر، نہ کوئی کھلا صحن ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کو پودے شودے لگا لے، بس پورا پیک کر دیا اس کو، کروڑوں روپے لگا کے بیڑا ہی درک کر دیا، بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست، اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی، مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ، نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو، منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے، ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے، بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ۔ اچھا خیر، یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی۔ تو گھر کا انتظام۔ تیسرا انتظام، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، لباس بھی داخل ہے اس میں، نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے، پراپر ڈریس ہو، عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے۔ اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ۔ یہ چھوٹی موٹی چھینکیں، نزلہ زکام، کھانسی، میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا، آخان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی، انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے، کھانستا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے سال میں 1 دفعہ، اس کا شمار بیمار لوگوں میں، بولو، نہیں ہو، بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے۔ کمال کی بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا، وائرل جو وائرس پھیلتے ہیں نا، جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا، آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا، تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے، اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں، تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہے۔ بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، نزلے میں تو آپ کو تھوڑی، سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ، اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ کہہ گیا میں شاید۔ تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو؟ محفوظ۔ تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں۔ آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی، تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا، اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون۔ اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی، لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم
کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے, بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ؟ اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں, یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئی, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے, پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے, پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کو بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنی والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے. انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے, بحث کرتے تھے حضرت سے, اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا, حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کا حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے, مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی ہوتے نہیں ہے, وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیں کہ یہ حلال ہے, یہ بول مولویوں کو کیا پتا, ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا, اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی نا انصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب, اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا, اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن
میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ بولو، غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے، اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے، عصر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے، 10 سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو، میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے، اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے تم ہلا رہی ہو کھڑی، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا، ایک چھپڑا مل جائے صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ، آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو. شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے نہیں، کام زیادہ ہے یہاں. میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے، کام تھوڑی محنت، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس مجبوری سے رہتا ہے انسان. ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا، منجی پہ جاتا بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے، ان کی دال کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی، سکون اطمینان دیا ہے، تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو، ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میں کسی گاؤں میں ہوتا، کسی جھونپڑے میں، میری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی، شہر میں زندگی دی مجھے تو نے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا، کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، بجلی کاٹ کے چلے گئے، ٹینشن نہیں لینی بھائی، سو جاؤ ایسی، تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی پھر عادی ہو جاؤ. گاؤں دیہاتوں میں نے بہت لوگ دیکھے جو وداؤٹ بجلی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے، یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا، ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا، کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ، تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں، خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو، وہ تو کرو، لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف احتجاج نہ کرو. انہیں جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے، جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے، جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان ہر اتنا ماہر ہے، وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان، اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا یہ شیطان لے کر آیا نا، تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا؟ کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نہ 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 نہ، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں، اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، شیطان نے جو ہے نا ورغلا دی. عیسائیوں کو نہیں ورغلا، وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے، بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں. اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو. اس نے کہا، شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کھا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی، بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا، یہ نہیں یہ 2-4 لوگ زنا کر لیں گے، سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی، اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو، اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی، حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی، خطیب آئیں گے، تقریریں ہوں گی، مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا، ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے، نہ مختار کل تھے، نہ حاضر ناظر تھے، نہ مشکل کشا تھے، بس اللہ کے بہت محبوب تھے. اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی، اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سارے
پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یہ بغیر باپ کے ہوئے, کچھ تو ہے ان میں. انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا, انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا, انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا سکتا. اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ان کا باپ, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے, خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, بس باپ ہے اللہ. اچھا مجازن باپ ہوگا, جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو, حقیقتاً نہیں ہے. اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو, جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ, صحیح ہے, بیٹا کیا کر رہے ہو, یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے, یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں, حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجازن نہیں ہے, حقیقتاً بیٹا, لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ نہیں پتا ہے. تقریر میں آپ جیت گئے, بہرحال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی, تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب, وہ جو مرضی پھینک دے کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں, وہ کچھ بھی کہتے کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو, کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع, پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں. میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے, اس پہ قانون بالکل صحیح ہے. توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بے گناہ, جج تو گواہی دیکھے گا نا, اس کو کیا پتا. خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے, اس میں ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ نعرے لگوا لو, دھرنے دلوا لو, کوئی سنجیدگی سے, کوئی ذہن خالی ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے ہیں, اس معاملے میں ہم دیوانے ہیں, ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے, ہم بالکل پاگل ہیں, اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے, ہم فخر کرتے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا, کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے, لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی
تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا, لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا. یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا, اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا, آپ کو کتنا بھی حسد ہو, آپ کتنے بھی جیلسی ہو, آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو, آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی, اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں. اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو, بیٹھتے رہو, پھینکتے رہو, بیٹھ پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ. اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ, مجھے شوق نہیں ہے, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لے گا. میرا اپنا تو اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے, خاندانی کر لیا. حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا, ہم تو نالائق, لیکن یہ کام ٹیکٹ ہو گیا تھا استاد, اتنی تمیز سے گئے ہم.